السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12واں پارہ ہے انشاءاللہ۔ تو 12ویں پارے کے پہلے رکوع میں جہاں سے پارہ شروع ہوتا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی چوپایا، جو بھی زمین پہ چلنے والا، چاہے انسان ہے چاہے جانور، اس کا رزق اللہ کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی عارضی جگہ اور مستقل جگہ دونوں جگہوں کو جانتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں بنایا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور بنایا کس لیے؟ تاکہ یہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد تیسرے رکوع میں، اور پھر سورہ ہود کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا قصہ تفصیلی بیان کیا، جو آج میں آپ کے سامنے تفصیلی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی تو قوم نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، اے نوح تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی آپ کی اتباع کرتا ہے یہ تو غریب لوگ ہیں، موچی ہو گئے، دھوبی ہو گئے، اس قسم کے غریب لوگ، تو ہم تو آپ کو کوئی فضیلت نہیں اپنے اوپر سمجھتے کہ آپ کو کوئی فضیلت ہو کہ ہم آپ کی باتیں مانیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا بھائی اگر اللہ نے مجھے نبوت دے دی تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے نبوت دی ہے، اب تمہیں تو میری بات ماننی پڑے گی، مانو گے تو جنت میں جاؤ گے ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ پھر ان سے کہا کہ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، دیکھو میں تم سے کچھ اپنی تبلیغ پہ پیسہ تھوڑی مانگ رہا ہوں، میں تو تمہیں فی سبیل اللہ، فری میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو قوم نے یہ کہا کہ حضرت آپ کے پاس تو غریب غریب لوگ ہوتے ہیں، آپ ان غریب لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تو پھر ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے اس کے جواب میں رد کیا اور کہا ایسا نہیں ہو سکتا، وما انا بطارد الذین آمنوا، ایمان والا اگرچہ غریب ہی کیوں نہ ہو اس کا اللہ کے یہاں بہت بڑا درجہ ہے، تو میں اس کو ہٹا نہیں سکتا، اور اگر میں اس کو ہٹا دوں گا تو مجھ پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ پھر اگلی آیت میں ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک، جو عوام نبی سے متعلق عقائد مان لیتے ہیں ان سب کا رد کیا، چنانچہ فرمایا کہ بھائی میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں، اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں علم غیب جانتا ہوں، اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور جو ہے وہ میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ غریبوں کو اللہ خیر نہیں دے گا، تو میں تو ایک تمہاری طرح ایک عام آدمی ہوں، بس فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مجھ پر وحی اتاری اور مجھے قابل اتباع بنایا، لہذا یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو پھر قوم نے بہت زیادہ بدتمیزی کرنے کے بعد کہا کہ اے نوح آپ اللہ کا عذاب لے آؤ، ہم بھی دیکھتے ہیں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مہلت کا وقت ہوتا ہے، جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پاک جسے اصطلاح میں اتمام حجت بولتے ہیں، یعنی حجت پوری ہو گئی، اتنا وقت اللہ نے دے دیا، عقل سلیم دے دی، پیسہ دے دیا، اب بھی آدمی اگر نہیں مان رہا تو اس کا مطلب یہ اس کی اکڑ ہے، اور اکڑ والے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، یہ اللہ کی طرف سے طے ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے کہا کہ اے نوح اب آپ کشتی بناؤ، چنانچہ جب کشتی بنائی جانے لگی تو وہ جگہ ایسی تھی جہاں پانی نہیں تھا، اس لیے کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، لوگ ہنستے تھے کہ یہاں کشتی کا کیا کام۔ نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا آج تم ہنس رہو، کل ہم تمہارے اوپر ہنسیں گے جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ چنانچہ عذاب آیا اور سب کے سب غرق ہو گیا۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 42 سے ایک عجیب قصہ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس، یہ تینوں مسلمان تھے، ایک بیٹا اور ایک بیوی یہ کافر تھی، بیٹے کا نام تھا کنعان۔ تو جب اللہ کا عذاب آیا تو نوح علیہ السلام نے شفقت کی وجہ سے کہا کہ اے بیٹے کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور اللہ کا عذاب ہے یہ کوئی نہیں بچ سکتا اس سے، تو تم کشتی میں آ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے۔ تو بیٹے نے آگے سے حیل و حجت شروع کر دی، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا کہ یہ تو عام سا پانی ہے، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا دے گا۔ نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔
اور اللہ کے عذاب سے وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم کرے۔ ابھی اتنے میں یہ بات چیت چل رہی تھی کہ ایک موج آئی اور ان کا بیٹا غرق ہو گیا۔ اب نوح علیہ السلام، والد تو والد ہوتے ہیں، تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ تو میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، اور آپ کا وعدہ تو سچا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں تو تیرے اہل کو بچاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی اس بات پر تھوڑا سا ناراض ہو گئے اور نوح علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی، قال یا نوح انہ لیس من اہلک۔ یہ چوتھے رکوع کے اندر ہی یہ سارا قصہ چل رہا ہے کہ اے نوح، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک مشرک کے لیے میرے سے دعا کی، اگرچہ وہ آپ کا بیٹا تھا لیکن مشرک ہونے کی وجہ سے یہ اس آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہذا فرمایا کہ ابھی تو میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اور آئندہ کبھی مجھ سے آپ ایسی بات نہیں کیجیے گا جس کا آپ کو پتہ نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ پھر نوح علیہ السلام نے توبہ کی، یا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ تو نوح علیہ السلام نے معذرت کی اللہ سے کہ اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں ایسی بات کروں جو میری شان کے مناسب نہیں ہے، اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں بھی خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں نوح علیہ السلام اس بات پر کہ میں نے اللہ سے ایسی بات کیوں کی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، اتنا روئے کہ ان کا نام ہی نوح پڑ گیا۔ نوح کہتے ہیں نوحہ کرنے والے کو، ورنہ ان کا اصل نام نوح نہیں تھا۔ مختلف روایتیں آتی ہیں، ایک روایت میں آتا ہے ان کا نام سکن تھا، ایک روایت میں آتا ہے ان کا نام ساکن تھا، ایک روایت میں آتا ہے ان کا نام یشکر تھا۔ تو یہ قصہ اللہ نے ہمیں عبرت کے طور پہ سنایا، جس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ مرنے کے بعد جو آدمی کی مغفرت ہوگی اور جنت ملے گی وہ اس کے اپنے اعمال کے اوپر ہوگی۔ کسی کے باپ کا نبی ہونا یا کسی کے باپ کا بڑا پیر ہونا یہ کام نہیں آئے گا، بلکہ ہر آدمی اپنے عمل کے بقدر جو ہے وہ اس کی مغفرت یا جنت کے درجات اس کو ملیں گے۔ اسی لیے ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے بھی صاف صاف کہہ دیا، اے بیٹی، اس بنیاد پر کہ میں محمد رسول اللہ تمہارا والد ہوں تم عمل کو چھوڑ دو، اس بنیاد پر نہ رہنا، ورنہ تم قیامت میں خسارے میں ہو جاؤ گی۔ ہاں تھوڑی سی رشتہ داری ہے، وہ میں کچھ تمہیں فائدہ پہنچا دوں گا، لیکن مغفرت اور جنت کے درجات یہ تو تم اپنے عمل کی بلبوتے پر ہی جاؤ گی۔ اس لیے ہمیں اس بارے میں تنبیہ کی گئی۔ پھر 5ویں رکوع میں قوم عاد کا قصہ سنایا گیا، 6ٹھے رکوع میں قوم سمود کا، اور 7ویں رکوع میں قوم لوط کا تفصیلی قصہ سنایا گیا، جو میں آج آپ کو عرض کر دیتا ہوں تفصیلی۔ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی، جب نمرود نے نکالا، تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ علیہ السلام اور لوط علیہ السلام یہ تینوں چلے۔ جب یہ نہر اردن پر پہنچے تو یہاں پہ 5 بستیاں تھیں، سبوبیم، یوغر، بالع، یہ اس طرح ان کے نام تھے۔ ان بستیوں پہ قوم لوط آباد تھی، تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو ان پر نبی بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام تو آگے چلے گئے، فلسطین چلے گئے، لوط علیہ السلام یہاں پر نبی بن گئے۔ لوط علیہ السلام اکیلے آئے تھے، شادی بھی یہاں پر آ کے کی۔ تو وہ قوم ایک تو شرک کرتی تھی، اور دوسرا وہ اپنی شہوت مردوں سے، بچوں سے پورا کرتی تھی، مرد سے منہ کالا کرتا تھا۔ تو لوط علیہ السلام ان کو دعوت دیتے رہے، ان کی سمجھ میں نہیں آیا، تو ان کا بھی وقت پورا ہو گیا۔ جب عذاب دینے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ فرشتے بھیجے، اور سب سے پہلے وہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو، فرشتوں نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، اور ابراہیم علیہ السلام چونکہ بڑے سخی آدمی تھے تو فوراً جو ہے وہ ایک بھنا ہوا بچھڑا ان کے پاس لے کے آ گئے، لیکن وہ تو فرشتے تھے، ان کو تو کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا سا خوف محسوس کیا کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے، کیونکہ اس زمانے میں دشمن کا نہیں کھاتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ سوچنے لگے کہ کہیں یہ دشمن تو نہیں ہیں۔ تو اتنے میں فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم تو قوم لوط کے اوپر عذاب بھیجنے کے لیے آئے ہیں۔ تو پھر یہاں پہ ان کا ایک کام یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ سارہ علیہ السلام کو خوشخبری دینی تھی کہ ان کے یہاں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی جا چکی تھی جو حاجرہ علیہ السلام سے تھے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے۔
تو اس کے اوپر جو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی، اللہ نے خوش ہو کر جو ان کی بیوی بانجھ تھی ان کے لیے بھی اولاد کا فیصلہ فرما دیا۔ تو فرشتوں نے سارہ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو خوشخبری ہے بچے کی، تو سارہ علیہ السلام مسکرا پڑیں اور کہنے لگی بھائی مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بالی شیخا، ابھی تک تو بچہ ہوا نہیں، بڈھی ہو گئی میں، اور یہ میرا شوہر بھی جو ہے وہ بوڑھا ہے، ان هذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہیں، حالانکہ آپ تو نبی کے گھر میں رہتی ہیں اور آپ تو یہ چیزیں دن رات دیکھتی رہتی ہیں کہ نبی کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ ان کو تسلی دی، خوشخبری سنائی، اور پھر یہ بات ختم ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اچھا بھائی تم وہاں کیوں جا رہے ہو؟ وہاں تو لوط ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا حضرت آپ فکر نہیں کریں، ہمیں سب پتہ ہے، جس کو عذاب دینا ہے اسی کو عذاب ملے گا، اور جو ایمان والے ان کو ہم بچا لیتے ہیں۔ اچھا، اب فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، امرد لڑکے جن کی داڑیاں نہ ہوں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ لوط علیہ السلام اپنی بستی سے باہر تھے۔ تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، آج کل تو اب زمانہ ذرا بہت ہی فاسٹ ہو گیا ہے، آج سے 50 سال پہلے جی چلے جائیں تو اس وقت بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ کہیں کسی کو جانا ہوتا تھا اور راستے میں کوئی بستی ہوتی تھی تو وہاں پہ چلے جاتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی میں تمہارا مہمان ہوں، مجھے آگے جانا ہے، تو وہ خندہ پیشانی سے میزبان ان کو اپنا گھر پہ لے جاتے، بلاتے، کھلاتے پلاتے، رات کو سلاتے، اپنے پاس بستر دیتے، اگلے دن وہ اپنی منزل پہ چلے جاتے، سیدھے سادے لوگ ہوتے تھے۔ تو یہ اسی طرح گئے لوط علیہ السلام کے پاس کہ بھائی ہم آپ کے مہمان ہیں۔ اب لوط علیہ السلام منع بھی نہیں کر سکیں کہ جو ہے وہ مروت کے خلاف ہے، اور پریشان ہو گئے کہ یہ تو بڑے خوبصورت لڑکے ہیں اور میری قوم تو خوبصورت لڑکوں کو چھوڑتی نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ تو شہوت پوری کرتی ہے، یہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے۔ بہرحال اپنے گھر پہ لائے تو ان کی بیوی جو تھی وہ لوط علیہ السلام کے ساتھ مخلص نہیں تھی، بلکہ لوط علیہ السلام چونکہ وہ اکیلے تھے اور قوم ان کی بیوی کی قوم بھی وہی تھی، تو ان کی بیوی کتابوں میں لکھا ہے آگ جلا دیتی تھی جس سے قوم کو پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی خاص بات ہے۔ تو اس نے اسی طریقے پر آگ واگ جلا دی۔ لوط علیہ السلام تو بیچارے چھپ چھپا کے لائے تھے بچوں کو، مہمانوں کو، اور انہوں نے راز فاش کر دیا، ان کی بیوی نے، پوری قوم آ گئی۔ تو اب لوط علیہ السلام نے کہا کیوں آئے ہو بھائی؟ تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ تو ہے ہم کیوں آئے ہیں، مطلب یہ کہ یہ خوبصورت لڑکے آپ کے پاس آئے ہیں، ہم اپنی شہوت پوری کرنا چاہتے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام نے ان کو پھر دعوت دی اور سمجھایا، ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، دیکھو قوم کی بچیاں ہیں، اگر تم اپنی شہوت پوری کرنا چاہتے ہو شادیاں کرو، ان بچیوں سے اپنی شہوتیں پوری کرو۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں، آپ جو ہے وہ اپنے مہمان ہمارے حوالے کر دیں۔ لوط علیہ السلام بیچارے پریشان ہو رہے تھے۔ اس وقت لوط علیہ السلام نے کہا ہائے اللہ، کاش کہ میری قوم ہوتی جو میری حمایت کرتی۔ تو جبرائیل علیہ السلام یہ سارا دیکھ رہے تھے، مہمان تو اصل میں فرشتے تھے، انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا حضرت آپ ہٹ جائیے، اور اپنا پر مارا تو ساری قوم اندھی ہو گئی، جتنے لوگ بھی آئے تھے وہ سب اندھے ہو گئے۔ تو یہ کہتے ہوئے بھاگ گئے کہ لوط نے ہم پہ جادو کر دیا، لوط نے ہم پہ جادو کر دیا، اور پھر جو ہے یہ سب جو ہے بھاگ گئے۔ اب لوط علیہ السلام نے کہا بھائی تم کون ہو؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو فرشتے ہیں اور ہم تو ان کو عذاب دینے آئے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام تنگ آ گئے تھے، تو کہا ابھی ابھی عذاب دو۔ تو کہا نہیں حضرت، اللہ کے یہاں سحری کے وقت عذاب کا وقت طے ہے، لہذا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ آپ اتنی جلدی کیوں مچا رہے ہیں؟ لہذا آپ صبر کیجئے اور آپ اپنے ماننے والوں کو لے کے نکلیے، اور آپ نے ان کے پیچھے چلنا ہے، ماننے والے آگے آگے ہوں گے، آپ واتبع ادبارہم، آپ پیچھے ہوں گے، ولا یلتفت منکم احد، اور کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ جب عذاب آئے گا تو جو ہے وہ جب عذاب آئے گا تو آوازیں آئیں گی، تو کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، جو اگر کسی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بھی عذاب میں شریک ہو جائے گا۔ تو لوط علیہ السلام پر صرف ان کی بیٹیاں ہی ایمان لائی تھیں اور کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ چنانچہ لوط علیہ السلام اپنی بچیوں کو لے کے چلے، بیوی بھی ساتھ چلی، لیکن جب عذاب کی آوازیں آئیں اور بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کو بھی ایک پتھر لگا اور وہ بھی عذاب میں شریک ہو گئی۔ اس قوم پہ 3 طریقے کے عذاب آئے۔ پہلا عذاب تو یہ آیا، ایک عذاب تو یہ آیا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور ہر پتھر پر جس کو وہ لگنا ہے اس کا نام لکھا ہوتا تھا، مثلا جو ہے وہ ڈیوڈ، اس کا نام لکھا ہوتا تھا پتھر پہ،
من سجیل منضود مسومۃ عند ربک، مسومۃ نام لکھا ہوا تھا۔ اور دوسرا عذاب یہ آیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کی بستیوں کو اٹھایا اپنے پروں میں اور آسمان تک لے کے گئے۔ کہتے ہیں کہ ان کے مرغوں کی اذان کی آوازیں آسمان کے فرشتوں نے سنی اور پھر وہاں سے ان کو پٹخ کے زمین پہ مارا ہے۔ یہ دوسرا عذاب ہوا۔ پھر تیسرا عذاب، وہاں پہ کالا پانی آ گیا، سمندر بن گیا، جس کو آج کل عربی میں بحر میت اور انگلش میں ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ یہ اسرائیل میں بھی ہے اور اردن میں ہے، غالباً اردن میں یہ ڈیڈ سی ہے یہ۔ اور بہت سے لوگ جاتے ہیں اور یعنی بتانے والے تو یہ بتاتے ہیں کہ اس میں چونکہ دوسرے سمندروں سے 8% نمک زیادہ ہے، اس وجہ سے کوئی مچھلی کوئی بھی کسی دوسرے سمندر سے بھی اس میں ڈالیں تو وہ زندہ نہیں رہتی، مر جاتی ہے۔ لیکن حقیقت میں اللہ کا عذاب ہے یہ، اسی وجہ سے یہ دوسرے سمندروں سے مختلف ہے۔ اور دوسرا اس میں کوئی آدمی جو ہے وہ جو بھی آدمی اس میں یہ ڈوبتا نہیں آدمی اس سمندر میں، اسی لیے جو کافر ہیں بیچارے، جو ناسمجھ ہیں، ہمیں تو یہ حکم ہے کہ جہاں اللہ کا عذاب آئے وہاں سے استغفار کرتے ہوئے گزر جاؤ، لیکن یہ کافر ہیں بیچارے ناسمجھ، اور یہ بیچارے وہاں جاتے ہیں تو تیراکی سیکھتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی ڈوبتا نہیں ہے، تو یہ ان کی بے وقوفی ہیں بیچاروں کی۔ اگر کبھی ہم میں سے کسی کا گزر ہو تو ہمیں تو توبہ استغفار کرتے ہوئے گزر جانا چاہیے، جیسا کہ صحابہ قوم سمود کی بستیوں سے جب گزرے غالباً تبوک جانے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استغفار پڑھتے ہوئے گزرو، اور بعض صحابہ نے ان کے کنوؤں سے پانی لے کے آٹا گوندا تھا، حضور نے پھر پھینکوا دیا، فرمایا پھینکو اس کو، یہ تو وہ قوم ہے جس پر اللہ کا عذاب آیا ہے، تو ان کی کسی چیز سے استفادہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ یہ عبرت کا مقام رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔